16ویں صدی عیسوی، جسے ایجاد اور دریافت کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، کہ جب یورپ ایک پختہ کار سرمایہ دارانہ عالمی نظام میں داخل ہو چکا تھا لیکن مزید بلند درجے پر فائز ہونے کے لیے کوشاں تھا، خام مال منڈیوں کی اہمیت کی وجہ سے اس وقت کا سرمایہ دارانہ نظام ہمہ وقت خام مال اور منڈیوں کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ مال کے بدلے مال کی تجارت سکوں کی معیشت میں تبدیل ہونے لگی۔ کرنسی کی شکل میں اجرت، خرید و فروخت اور تجارت کے امکانات نے کسانوں اور دیہاتی مزدوروں کے شہر کی جانب رجوع کو آسان بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایجادات کی بدولت تجارتی ادارے، بینک، کارپوریشن اور صنعتیں بننا شروع ہو گئیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے زمانے میں ملاحوں کے لیے قطب نما ایجاد ہو گیا اور سمندر کی گہرائی میں محل وقوع کا تعین کرنے کے لیے جیکب اسٹاف جیسے آلات کے بعد قطب نما نے انتہائی دور رس اثرات مرتب کیے۔ سمندری قطب نما کے استعمال میں آنے سے جہاز رانی تمام پابندیوں سے آزاد ہو گئی۔ بحری جہاز اب ساحلوں کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کے بجائے سمندروں کے آر پار سفر کرنے لگے۔ جہاز رانی کے جدید آلات انتہائی اہم ایجاد سے منظم بحریہ اور شاندار تجارتی بیڑے وجود میں آ گئے اور دنیا کے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے لگے۔ سترہ سو 68 میں واٹ کی ذہانت سے بھاپ کا انجن دریافت ہو گیا، جس کی بدولت بین الاعظمی فاصلے سکڑ گئے اور دنیا یورپی صنعت کاروں کی منڈی بن گئی۔ کرسٹوفر کولمبس، بارتھولومیو ڈائز، واسکو ڈے گاما اور ابن بطوطہ جیسی شخصیات کی بدولت سمندر کے ذریعے نئی دنیا وجود میں آ گئی، جس کا فائدہ بورژواز کو ہوا۔ اب پیداوار کے عمل کے لیے خام مال یعنی تیل اور گیس کی ضرورت تھی، اور اس طرح عالمی طاقتیں ایک جانب خام مال کی تلاش میں سرگرم ہو گئیں۔ سرمایہ داروں کو خشکی کے راستے ایشیا کی ترسیل پر بے جا وسائل، وقت کا ضیاع اور زیادہ محصولات ادا کرنے پڑتے تھے۔ پوری دنیا پر خشک راستوں کے ذریعے رسائی مشکل ثابت ہونے لگی۔ ان مشکلات میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جب دنیا میں آزاد قومی ریاستوں اور ممالک کا تصور ابھر کر سامنے آیا۔ شاید یہی اہم وجہ تھی کہ جدید اور تجارتی ترقی کے نتیجے میں ساحلی علاقے خوشحال اور جدید طرز معاشرت اختیار کرنے لگے۔ معاشرے کا نظام، معیار، اصول، رہن سہن اور پرانا طبقاتی نظام زندگی فنا ہونے لگا۔ اس لیے دنیا میں سمندری حدود اور ساحلوں کو اہمیت حاصل ہونے لگی۔ بالآخر 20ویں صدی کی دنیا میں وہ ممالک ہی خوش قسمت اور اہمیت کے حامل ہوئے جہاں ساحلی پٹیاں موجود تھیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو مغل بادشاہوں کے زیر نگین سبھی علاقے چاروں طرف خشکی میں گھرے ہوئے تھے۔ خاص طور پر افغان اور وسط ایشیائی اقوام تو صرف خشکی تک ہی محدود رہیں۔ انہیں آج بھی سمندروں تک رسائی حاصل نہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے ہی برصغیر اور بنگال کے ساحل عالمی تاجروں کی نظروں میں آ چکے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ یورپ کے لیے سمندری خطے اتنا ہی اہم ہونے لگے جتنا وسط ایشیا کے منگولوں کے لیے گھوڑے۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہیوں کے نتیجے میں یورپ زوال پذیر ہوا اور دو عالمی قوتیں امریکہ اور روس کے مابین سرد جنگ شروع ہو گئی۔ قدرتی وسائل،
خام مال، تیل، گیس، تجارتی منڈیوں کے حصول اور گرم پانیوں تک رسائی کے لیے عالمی قوتوں کی جانب سے پیش قدمیاں شروع ہو گئیں۔ اگست 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد بلوچستان، ایران اور بحیرہ عمان کے ساحل دنیا کی نظروں میں تھے۔ قدرتی طور پر گہرا ساحل، جغرافیائی خد و خال اور اہمیت کی وجہ سے بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر تاریخی حوالے سے ہی عالمی سرمایہ کاروں کے لیے اہمیت کا حامل رہا۔ 1979 میں روس کی افغانستان کی جانب پیش قدمی اور خطے پر قبضہ عالمی گیم کا حصہ تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان بھی لپیٹ میں آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دو عالمی قوتوں کے درمیان شروع ہونے والی سرد جنگ اس خطے کے لیے بالآخر 90 کی دہائی میں اصل رنگ لے کر آئی۔ 90 کی دہائی میں روس کی تقسیم کے بعد وسط ایشیائی ریاستیں الگ ہو گئیں اور افغانستان امریکی زیر اثر خطہ بن گیا۔ ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان، ازبکستان، یوکرائن اور دوسرے وسط ایشیائی ممالک تیل، گیس اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطے سمجھے جاتے تھے۔ یہی اہم وجہ ہے کہ سمندری خطوں سے دوری کی وجہ سے عالمی منڈیوں تک ان ممالک کی رسائی اور ساتھ ساتھ دوسرے خطے کے ممالک کا ان ریاستوں سے تجارت کرنا بین الاقوامی پالیسیز میں شامل ہے۔ ان تمام ممالک بشمول افغانستان کو دنیا سے آسان اور محفوظ تجارتی راستہ فراہم کرنے کے لیے گوادر پورٹ اور ایران کی بندرگاہ چاہ بہار بین الاعظمی روٹ تصور کیے جا رہے ہیں۔ ساحل گوادر قدرتی طور پر خطے میں گہرا ترین کارگو پورٹ سمجھا جاتا ہے، جہاں بڑے اور بھاری بحری بیڑے آسانی سے لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان تمام بنیادی وجوہات کی بنا پر تاریخ کے اوراق، کتابوں، رسائل، مضامین، انٹرنیٹ، میڈیا، نجی محفلوں اور تمام عالمی اسٹریٹجک پالیسیز میں گوادر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں جب امریکی افواج طالبان کو کچلنے کے لیے کودیں، چین اور پاکستان نے سن 2002 میں گوادر پورٹ پر کام کا آغاز کر دیا۔ پورٹ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سرحدوں کے تحفظ کے لیے بحری قوت، عسکری حکمت عملی اور سمندر پر فیصلہ کن دسترس بھی بین الاقوامی ضرورت بن چکی تھی۔ بحری تجارت اور دفاع کے لیے بلوچستان کا ساحل بڑی اہم اسٹریٹجیکل صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ دوسری جانب جمہوریہ چین دنیا میں تجارت اور 80% تیل اسٹریٹ آف ملاکا سے درآمد کرتا ہے، جو نہ صرف اسے کافی دور اور مہنگا پڑتا ہے بلکہ چین کے لیے حساس بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو دنیا سے آسان اور سستی تجارت کے لیے شاہراہ ریشم سے گوادر تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ دوسری جانب ایران سیستان کے علاقے چابہار پورٹ سے کابل تک 700 کلومیٹر جبکہ $84 ملین کی لاگت سے زارنج سے ڈالارام تک طویل شاہراہ تعمیر کر کے بھارت کو وسط ایشیائی ممالک سے راستہ فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح خطے میں ساحلوں پر مضبوط رساکشی نظر آتی ہے، کیونکہ اس پورے روٹ پر 13 ملین تیل کی گزرگاہیں موجود ہیں۔ بلوچستان کا گہرا ترین اور خوبصورت ساحلی شہر گوادر دو بلوچی الفاظ گواد اور در کا مرکب ہے۔ بلوچی میں گواد ہوا کو جبکہ در دروازے کو کہا جاتا ہے، یعنی خلیج فارس کے موجوں کا دروازہ۔ طویل ترین ساحل سمندر کا حامل گوادر حسین مناظر کا پیش خیمہ ہے، جو جدید رہائشی منصوبوں اور تجارتی سرگرمیوں میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ساحل سے ٹکراتی موجیں انسان کے مزاج کو یکسر تبدیل کر دیتی ہیں۔
گوادر ایک جانب پرسکون فضا اور دلکش عکس پیش کرتا ہے تو دوسری جانب بحیرہ عرب کی موجوں کا حسین نظارہ بھی۔ سمندر کی کارگزاریوں سے قدرت کے شاہکار نظارے دیکھنے والے کی تھکاوٹ کو تازگی میں بدل دیتے ہیں۔ اس ساحل پر زندگی کا بھرپور